جاسمین کے پھول کا رس بھی ہوتا ہے، شہد کے اندر سیب کا رس بھی ہوتا ہے، شہد کے اندر جو ہے وہ یہ جو کنو ہیں ان کا رس ہوتا ہے، اورنج کا رس ہوتا ہے. جتنے اللہ نے پھل اور پھول پیدا کیے ہیں ہر ایک رس کا ذائقہ اس کے اندر ہوتا ہے. خدا بند قدوس اپنی قدرت سے اس کے اندر اس کا پھر جب وہ شہد بنتا ہے تو ایک ہی ذائقہ ہوتا ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کر دیا ہے، اس کے اندر شفا رکھی ہے. اب دیکھیں شفاء للناس، اب جو چیز سمجھنے کی ہے اس کے اندر وہ کیا ہے. اللہ فرمایا مکھی مختلف جڑی بوٹیاں تو شہد چوس کے لے آندی ہے، اور جس وقت وہ ان کا رس چوس کے شہد بن جاتا ہے وہ کیا ہو، شفاء للناس، وہ لوگوں کے لیے شفا ہے، وہ انسانوں کے لیے شفا ہے. پتہ چلا کہ انسانوں کی بیماری اگر اللہ پیدا کرتا ہے تو اس کے ساتھ شفا بھی پیدا کرتا ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص ہے، اس کو جو ہے وہ اس کو دست لگے ہوئے ہیں اور بڑی سخت اس کے اوپر نکاحت کی طاری ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو گرم پانی کے اندر شہد پلاؤ. کیا کرو، اس کو شہد پلاؤ. وہ گئے اور انہوں نے ان کو شہد پلایا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو شہد پلایا تو اس کو دست اور تیز ہو گئے. تو میں نے آ کر عرض کیا دوسرے دن کہ یا رسول اللہ میں نے اس کو آپ کے حکم کے مطابق شہد پلایا ہے لیکن اس کے دست اور تیز ہو گئے. حضور نے فرمایا اسے اور شہد پلاؤ. تو وہ کہتے ہیں میں دوسرے دن پھر گیا، میں نے اسے اور شہد پلایا. تو کہتے ہیں کہ جب اور شہد پلایا تو اس کے دست اور تیز ہو گئے اور دست کے ساتھ الٹیاں بھی شروع ہو گئی. کہتے ہیں کہ میں جب آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق دوسرے دن بھی اس کو شہد پلایا لیکن اس کی بیماری اور بڑھ گئی ہے. حضور نے فرمایا اسے اور شہد پلاؤ. تیسری مرتبہ فرمایا، کہتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ پھر شہد پلایا، پھر اس کو وہ ہو گئی. پھر فرمایا کہ جب میں تیسری مرتبہ آیا حضور نے چوتھی مرتبہ فرمایا اس کو پھر شہد پلاؤ. کہتے ہیں میں نے جب چوتھی مرتبہ اس کو شہد پلایا تو وہ ٹھیک ہو گیا، وہ صحت مند ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ یہ جو اس کو دست تیز ہو رہے تھے یا الٹی آ رہی تھی، اس شہد کی برکت سے، شہد میں اللہ نے شفا رکھی تھی. اس کے اندر موجود جتنے بیکٹیریا تھے، جتنے جراثیم تھے، بیماریوں کو بڑھانے والی جتنی علامات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے خارج کر دی اور وہ ٹھیک ہو گیا. پھر اسی طریقے سے بیماری کا علاج کرانا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے، جس طرح کی اس حدیث کو آپ نے سنا. اور دوسری حدیث کیا ہے کہ جنگ احد کے موقع کے اوپر جب کفار نے حملہ کر دیا اور حضور علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہوا، آپ کے منہ مبارک سے خون نکل آیا، خون بند نہیں ہو رہا تھا، خون تیز چل رہا تھا. تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبان کے اندر پانی لے کر آئے اور سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں. اور حضرت سیدہ کائنات نے حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں جس برتن میں پانی لایا اس پانی سے میں کیا کیا، حضور علیہ السلام کا وہ زخم دھویا، اس کو صاف کیا اور وہ خون تاکہ رکے، تو خون نہیں رک رہا تھا. تو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑا لے کر آئے، ٹاٹ نما کپڑا، جس کو ہم آج کے دور میں کاٹن کا کپڑا کہتے ہیں. کہتی ہیں وہ ایک ٹاٹ لے کر آئیں، انہوں نے اس ٹاٹ کو جلایا. جلانے کے بعد جب وہ اس کی راکھ بن گئی تو سیدہ کائنات نے وہ راکھ اٹھا کر حضور علیہ السلام کا جہاں زخم تھا وہاں لگایا، آپ کا خون بند ہو. حضور نے اس علاج کو مقرر فرمایا. پھر اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ادھر بہت سخت قسم کا پھوڑا نکل گیا ہے اور اس سے پانی اور خون اور پیپ بند ہی نہیں ہو رہا اور میں بڑا پریشان ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فسد لگواؤ، پچھنے لگواؤ، کپنگ کرواؤ. یہ جو کپنگ ہم کراتے ہیں، حضور نے کیا فرمایا کہ زخم کے اوپر کپنگ کراؤ. تو انہوں نے کپنگ کرائی تو ان کا زخم ٹھیک ہو گیا. پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپنگ کرائی. اور اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو مختلف قسم کی بیماریاں آئیں، زخم آئے، علاج کے لیے آپ نے فرمایا کپنگ کراؤ، آپ ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو گئے. تو بیماری کا آنا یہ بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور علاج، بیماری خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور علاج خدا کی طرف سے کیا ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے. تو ہمارا اعتقاد اور ایمان کیا ہونا چاہیے کہ یہ جو کرونا وائرس کی ویکسین آئی ہے، اگر آپ کو ڈاکٹر آپ کو کال کرتا ہے یا گورنمنٹ کے ڈاکٹر آپ کو کال کرتے ہیں تو اس میں تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے اللہ نے دوا پیدا کی ہے.
ہر بیماری کو اللہ نے جب بیماری کو نازل کیا تو اس کے ساتھ اس کی شفا حضور نے فرمایا، اسی شفا کو نازل فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کوشش کرتا ہے تو خدا اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ اس سبب میں برکت پیدا کرتا ہے۔ تو اس ویکسین کا شرعی حکم کیا ہے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کل مجھ سے مختلف ٹی وی چینل نے بھی یہ پیغام لیا تھا، میں نے ان کو بھی یہی پیغام دیا کہ اس ویکسین کا حکم وہی ہے۔ کیا حکم ہے کہ جس طرح ہم شوگر کی دوا لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، انسولین لیتے ہیں، جس طریقے سے ہم فلو کی ویکسین لگواتے ہیں، جس طریقے سے ہم حج اور عمرے کے لیے جائیں تو ہم ویکسین لگواتے ہیں، اسی طریقے سے اگر اس بیماری کی یہ ویکسین ہے تو یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے، اللہ کی طرف سے ایک رحمت کا پیغام ہے، شفا کا پیغام ہے، کرم کا پیغام ہے۔ اس میں کوئی تردد نہیں کرنا چاہیے، اور جو جس شعبے کا ماہر ہے اسے اسی شعبے کے متعلق فتویٰ دینا چاہیے۔ میڈیکل سائنس اور آج کے دور کے ڈاکٹر اگر اس ویکسین کو پاس کر چکے ہیں تو پھر ہمیں اس پر یقین کرنا ہوگا۔ شفا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اذان ہو گیا۔